نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں پہلی منزل ہم نے سمجھی خود مسلمان بننے اور اللہ کے احکام اور رسول کے فرامین کے پابند رہنے کے لیے تین جہاد جو کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا جہاد یہ فی سبیل اللہ کیوں ہے کہ اللہ کے تابع اپنے آپ کو بنانا ہے۔ پہلا جہاد نفس امارہ کے خلاف، دوسرا جہاد ابلیس اور اس کے لشکریوں کے خلاف، تیسرا جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف۔ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل اللہ کے دین کو پھیلانا، عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت و ابلاغ، اس کی تبلیغ، تشہیر، اشاعت۔ اس کے لیے تین منزلیں ہم نے معین کی سورہ نحل کی اس آیت کے حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر معاشرے میں ایک مائنورٹی ہوتی ہے، وہ آپ اسے انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، آپ اسے برین ٹرسٹ کہتے ہیں، معاشرے کا برین ٹرسٹ۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جذباتی اپیل سے بات کو نہیں مانتے بلکہ عقلی دلیل سے مانتے ہیں، لہذا ان تک دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بالحکمہ، فلسفے کے طور پر دلائل کے ساتھ مدلل اور مبرہن کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، لگا دینا ذہین لوگوں کا۔ یہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک مستقل لائف لانگ پروسیس۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے موعظہ حسنہ۔ یہ ایک انسانی معاشرے کی عظیم اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے، ان کے دماغوں میں کوئی خناس اور کوئی فطور نہیں ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغی اعتبار سے کلین سلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر تو سلیٹ پر کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے مٹانا پڑے گا تب لکھیں گے۔ تختی جس کی کہ ہمارے زمانے میں تعلیم ہوتی تھی شروع میں، تو تختی اور سلیٹ، یہ ہمارے آج کل تو کاپیاں 15 20 روپے کی ایک کاپی، اور ستیہ ناش کرواتے ہیں اسے۔ لیکن یہ کہ تختی کو جو دھو لیا پھر دوبارہ پھر لکھا، اس کے پھر اس کو دھو لیا پھر لکھ لیا۔ تو وہ تختی جو ہے اگر بھری ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو صاف کریں گے تو پھر اس کے اوپر کچھ اور لکھیں گے نا۔ تو دماغ میں اگر کوئی بھرا ہوا ہے، کوئی غلط نظریہ، کوئی فساد ہے، کوئی ڈارونزم ہے، کوئی مارکسزم ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کوئی اور ازم ہے، تو پھر پہلے اس کو آپ ہٹائیں گے تو پھر اس سے بات ہوگی نا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کلین سلیٹس کے مانند ہوتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، ان تک آپ براہ راست جذباتی طور پر بھی اپنی بات پہنچائیں گے تو وہ اس کو قبول کریں گے، سمجھیں گے۔ اس کے لیے واعظ کا لفظ ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ موعظہ، نصیحت کی بات، جذبات کی بات۔ جس طریقے سے کوئی واعظ، کوئی بہت بڑا خطیب جب گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھار دیتا ہے، کہ اگر اس وقت وہ چلو ابھی گھیراؤ کرو تھانے کا، تو لوگ تیار ہو جائیں گے، جانے دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ جو جذباتی انداز ہے یہ بھی بہت مفید ہے عوام کے لیے۔ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، اس اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط خلوص اور اخلاص۔ آپ دل سے اس شخص کی بہتری چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، لا علمی میں ہے، نادانی میں ہے، غلط رخ پر جا رہا ہے، آپ اس پر روب نہیں اپنا گانٹھتے، اپنی علمیت کی جو دھوس نہیں جماتے اس پر،
خلوص کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں، بھائی یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے۔ خلوص و اخلاص اور خیر خواہی یہ شرط اول۔ نمبر 2، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات دل میں اتر جائے گی۔ اور نمبر 3، آپ کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے کو خیر کی تعلیم دے رہے ہو، خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ پھر بیکار ہو جائے گا۔ نہ صرف بیکار ہو جائے گا، آپ اپنی دعوت کی نفی کر دیں گے، دعوت کو بدنام کر دیں گے۔ یہ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ ذرا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ شرطیں اگر پوری ہو جائیں، از دل خیزت بر دل ریزت، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بات کی جائے، تو چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کریں، آپ کو بڑے خطیب نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑے عالم آدمی نہیں ہے، لیکن از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی بات وہ دل پہ اتر جائے گی۔ اور نمبر 2، اس میں خیر خواہی کا عنصر، اور نمبر 3، کرنے والا خود جو ہے وہ اس پر عمل پیرا۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارا جو چوتھا سبق تھا پہلے حصے کا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر اور بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور خود نیک عمل کیا، عمل صالحا، اور یہ چیز جو ہے وقال اننی من المسلمین، خود بھی اپنی کوئی دھوس نہیں جمائی میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں، نہیں بھائی میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میں بھی اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہی راستہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بھی اس پر چلیں، اسی میں خیر ہے، ہماری ابدی نجات جو ہے وہ اسی میں۔ یہ ہے موعظۃ الحسنہ، اور یہ سب کے لیے آسان ہے، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ پہلا کام وہ ظاہر بات ہے بہت ذہین لوگوں کے کرنے کا کام ہے، بہت سمجھدار لوگوں کا، تعلیم یافتہ لوگوں کا، اور پھر یہ کہ اس میں پوری زندگی کھپے گی تب کہیں جا کر یہ بات ہوگی۔ یہ کام ہر وقت ہر انسان کر سکتا ہے، ایک دکاندار ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، اپنے پولیس، آپ دعوت دے سکتے ہیں، ہم وقت دے سکتے ہیں، ہر وقت دے سکتے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے، یہ تو آپ کے وجود سے پھوٹے گی دعوت، یہ سب سے بڑی سطح ہے۔ تو ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اب تیسرا طبقہ آ رہا ہے، وجادلہم باللتی احسن، جدال کرو ان سے اچھے طریقے پر۔ یہ اصل میں کون سا طبقہ ہے؟ دیکھیے کچھ گمراہ کرنے والے فرقے اور جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مبلغوں کو بڑی زبردست ٹریننگ دے کر میدان میں ڈال دیتے ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں بڑی بڑی، یہ نہیں کہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مشنریز جو آ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ مشنریز جو ہیں یہ کوئی خدا واسطے کا کام تو نہیں کرتے، ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں اور ان کے بڑے بڑے بجٹس ہوتے ہیں، پوری مغربی اور عیسائی دنیا ان کی پشت پر ہے، ان کے حکومتوں کی سطح پر ان کے بجٹ ہوتے ہیں۔ قادیانی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پہلے تو اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، چند مسائل پر اتنا ایکسپرٹ کر دیتے ہیں کہ ان مسائل پر اچھے علماء اس سے بات نہیں کر سکتے اگر اس کے لیے خاص ٹریننگ نہ کی ہو۔ تو یہ جو ہے بہائی ہے، تو یہ جو اب آپ کا ابو مازن بنا ہے محمود عباس، جو اس وقت فلسطینی جو حکومت کا وزیر اعظم، یہ بہائی ہے، غیر مسلم ہے، بہائی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ طارق عزیز جو ہے، جو نمبر 2 آدمی تھا صدام کا، وہ عیسائی تھا۔ یہ تحریک اسلامی نہیں ہے، حماس علیحدہ جگہ ہے، اس کی علیحدہ موومنٹ ہے، لیکن پی ایل او وغیرہ جو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ بہائی ہو، قادیانی ہو، یہ بڑے اپنے مبلغین کو تیار کرتے ہیں، ان کا جواب دینا ظاہر بات ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہوگی، خاص ایشوز انہوں نے اٹھا رکھے۔ اب عیسائیوں نے حضرت مسیح کا رفع سماوی اور پھر ان کا دوبارہ آنا، اس کو اٹھا دیا۔ اب جب تک آپ اس پر پوری طرح ویل پریپیئرڈ نہ ہوں،
آپ اس عیسائی یا قادیانی مبلغ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، عام آدمی نہیں کر سکتا، اچھے اچھے مولوی نہیں کر سکتے، جب تک کہ خاص اس ایشو کے اوپر ختم نبوت پر انہوں نے بڑی بحثیں شروع کر دی۔ اب آپ کی اگر ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اسپیشلائزڈ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر فیلڈ میں پھر ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں۔ مناظرے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مجادلہ آیا، جدال اور مجادلہ، جدل جھگڑا، جدال آپس میں جھگڑنا، وہی جوہد سے جہاد، قتل سے قتال، جدل سے جدال۔ جدال کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا، ایک وہ دلیل دے رہے ہیں، آپ اس کا توڑ کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، وہ اس کا توڑ کرتے ہیں، یہ مناظرے ہوتے رہے، بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے۔ پادری فینڈر آیا تھا، جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے وہ شروع ہوئی اور عیسائی جو ہے ہمارے ہاں حکمران بننے شروع ہوئے، تو عیسائی مشنریز جو ہیں وہ بھی آ گئی کہ اب ان کو یہاں پہ ہندوستانیوں کو وہ عیسائی بھی بنایا جائے۔ سب سے پہلا پریس جو ہے کلکتے میں قائم ہوا، جہاں سے کہ انجیل کے ترجمے کر کر کے مختلف ہندوستانی زبانوں کے اندر عام کیے گئے پورے ہندوستان کے اندر۔ ایک پادری فینڈر آ گیا، اس پادری فینڈر نے مسلمان علماء سے مناظرے کی اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا وہ دلی تک پہنچ گیا۔ ہر بڑے شہر میں، کلکتے سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں مناظرہ کیا اور علماء کو شکستیں دی۔ علماء چپ، گمسم، انہوں نے بائبل کبھی پڑھی نہیں اور وہ قرآن پڑھ کر آتے تھے اچھی طریقے سے، تو مقابلہ کیسے ہو؟ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، بائبل آپ نے پڑھی نہیں، آپ ان کے خلاف ان کی کتاب سے دلیل نہیں لا سکتے تھے کہ آپ نے پڑھی نہیں۔ جیسے آج کل احمد دیدات کرتا ہے، کوئی ہے عیسائی جو اس کے مقابلے میں آ سکا ہو؟ سب کے سب شکست کھا گئے۔ اس نے ان کی کتابوں کو خوب جو ہے اپنی گہرائی میں اتر کر پڑھا ہوا تھا کہ تمہاری کتاب فلاں وقت میں شائع ہوئی تو اس میں یہ لفظ تھا، پھر شائع ہوئی تو یہ لفظ تھا، پھر شائع ہوئی یہ لفظ تھا۔ یہ ساری تفصیل جب شخص دے گا تو ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ بہرحال پادری فینڈر نے شکستیں دی اور پھر دلی کی جامع مسجد، تاریخی شاہ جہانی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اب آپ غور کیجئے، اگر اس وقت اللہ کا ایک بندہ نہ کھڑا ہو گیا ہوتا اور اسے شکست نہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان شکست خوردہ ہو جاتے ذہنیت کے اعتبار سے کہ ہمارے مولوی تو پٹ گئے، ہمارے علماء شکست کھا گئے، اس کا مطلب ہے کمزور ہے ہمارا دین۔ عوام کو دین کا کیا پتا، وہ تو علماء ہی کا حوالہ کر دیتے تھے نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت اللہ کی ہوئی ہم پر، رحمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا بندہ رحمت اللہ نامی کھڑا ہو گیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ یہ کیرانہ بھی اسی علاقے کا ایک قصبہ ہے جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ضلع مظفر نگر، اس کے یہ قصبات ہیں۔ یہ یو پی کے مغربی اضلاع میں سے ہے۔ میرے پردادا وہاں سے منتقل ہو کر مشرقی پنجاب آئے تھے، وہ ایک لمبی داستان ہے کیوں آئے تھے۔ تو کیرانہ سے یہ اٹھے ہیں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اسے شکست دی اور پھر وہ یہاں سے بھاگ کر چلا گیا اور اس نے جا کر ڈیرا لگا لیا استنبول میں، قسطنطنیہ میں، وہاں جا کر مسلمان علماء کا ناطقہ بند کر دیا۔ اور اس وقت تک ابھی ترکوں کی خلافت قائم تھی، تو دارالخلافہ سے پھر یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ اس رحمت اللہ مولوی کو یہاں بھی بھیجو بھائی، اس نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ اس لیے کہ مولانا رحمت اللہ پھر جا کر مکے ہی میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی قبر بھی ہے، وہیں ان کا قائم کردہ ایک مدرسہ بھی ہے، اور وہ اس مدرسے ہی میں وہ مدفون ہے، ان کی قبر ہے۔ تو وہاں سے انہیں اطلاع دی گئی کہ اس نے پادری فینڈر نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے، آپ آئیے۔ اب جب وہ چلنے لگے، اسے اطلاع مل گئی فینڈر کو، وہاں سے ہی بھاگ گیا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ نتیجے کیا نکلتے۔ تو یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ آج ہمارے ہاں مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے تحت ٹریننگ دی جاتی ہے، اپنے کارکنوں کو وہ ٹرین کرتے ہیں، ان مسائل پر گفتگو کرنے کی صلاحیت ہو، مجادلہ کر سکیں، قادیانیوں کے ساتھ جھگڑ سکیں، ان کی بات کی دلیل سے توڑ کر سکیں۔ تو یہ جدال ہے، لیکن اس جدال میں بھی جو بات ہمیں کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ باللتی احسن۔ آپ کا فریق مخالف جو ہے گھٹیا باتوں پر بھی اتر آئے، گالیوں پر اتر آئے، کچھ اور کرے، آپ نے اس کے اندر شرافت اور متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔
جادلہم باللتی احسن، بہترین طریقے پر جدال کیجئے، شرافت سے، متانت سے، دلیل سے، شائستگی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ان کی سطح پر اتر جائے۔ یہ ہے، اب ظاہر بات ہے یہ سارے کام جو میں نے 3 سطحیں آپ کو گنوائی ہیں، محنت سے ہوگا نا کام، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جان اور مال کا کھپانا، جان اور مال تو کھپ رہی ہے نا، تبھی یہ کام ہوں گے۔ اب آئیے تیسری منزل، اور وہ ہے دین کو قائم کرنا۔ مارکسزم کا ہدف کیا تھا؟ کمیونزم قائم کرنا، نظام برپا کرنا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کو قائم کرنا، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اس کے لیے جو جہاد ہوتا ہے یہ پہلی 2 منزلوں سے گزر کر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بولڈ فرام دی بلو۔ اس کے لیے یہ پہلی 2 منزلیں، نفس کے خلاف جہاد، شیطان لعین اور اس کی لشکر کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد، دعوت و تبلیغ اعلیٰ ترین علمی سطح پر، واعظ و نصیحت کی سطح پر، اور جدال باللتی احسن کی سطح پر۔ اب جو تیار ہو گئے آپ کے پاس گروہ، جو ایک جماعت تیار ہو گئی، فدائین کی جماعت کہیں سے، وہ لوگ جو تن من دھن اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں، خود اللہ کے بندے بن چکے ہیں، آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے۔ اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ پیسو ریزسٹنس۔ شروع میں چونکہ آپ کی تعداد کم ہے، کتنے تھے صحابہ کرام مکے میں شروع میں؟ لہذا اگر وہ قتال شروع کر دیں گے تو 1 منٹ میں ختم کر دیے جائیں گے۔ لہذا پیسو ریزسٹنس، لوگوں کی مارے کھاؤ، خود جوابی کارروائی کوئی نہ کرو۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس۔ 12 سال تک مکے میں حضور کا یہ حکم نافذ رہا۔ وہ تمہیں مار دیں، قتل کر دیں، تمہیں زندہ جو ہے جلا دیں، جو چاہے کریں، جھیلو، برداشت کرو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ جنت تمہاری منتظر ہے، جان گئی اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے، تمہارا نقصان تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر تم وائلنٹ ہو گئے تو ابھی تو ہماری طاقت بہت کم ہے، اگر انہیں یہ جواز مل گیا یہ وائلنٹ لوگ ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو پھر تو وہ ہمیں 1 دن میں کچل کر رکھ دیں گے۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، اینڈ ٹو بائی ٹائم اٹ از نیسسری۔ پیسو ریزسٹنس، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، جب آپ کی طاقت کافی ہو جائے تو اب آپ چیلنج کریں معاشرے کو، ایکٹیو ریزسٹنس، چھیڑے نظام کو کہیں سے، اور اس کے نتیجے میں پھر تیسری اور آخری منزل آئے گی، پھر قتال، جنگ۔ حضور کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ پہلے 12 برس تک کیا کام ہو رہا تھا مکے میں؟ جہاد ہو رہا تھا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ تو مکی صورت ہے۔ سورہ حج جو ہے مکی ہے، سورہ عنکبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر، مکی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اسی میں پھر وہ لفظ آیا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو جہاد تو ہو رہا تھا مکے میں، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ پہلے اپنا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ لوگوں کو، اور پھر نمبر 4، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ قتل کر دیتے کر دے، اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال۔ لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو، مشرکین مکہ کو، ان کے کیروان روٹس کو۔ یہ چیزیں ذرا مشکل ہے اور وقت بھی نہیں ہے اب، تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے لکھی ہے،
انقلابی عمل کے اعتبار سے سیرت کا تجزیہ جو ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ۔ ایک ہے سیرت، جیسے آپ کہتے ہیں ہسٹری، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں کو شکست ہوئی، فلاں کو فتح ہوئی، فلاں کا یہ واقعہ ہو گیا، یہ بغاوت ہوئی، یہ ہسٹری ہے۔ سیرت میں بھی یہ واقعات آپ لیتے جا رہے ہیں، یہ ہسٹری، یہ سیرت ہے۔ ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، یہ کیوں ہوا، فتح ہوئی تو کیوں ہوئی، شکست ہوئی تو کیوں ہوئی، کوئی اوپر گیا تو کیوں گیا، کوئی نیچے گیا تو کیوں گیا، یہ ہے فلسفی آف ہسٹری۔ تو سیرت اور ہے اور سیرت کا فلسفہ اور ہے، فلسفی آف دی سیرہ۔ تو میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی یہ فلسفہ سیرت کے اوپر کتاب ہے، واقعاتی اعتبار سے بھی ہے لیکن اس کا تجزیہ ہے فلسفیانہ انداز میں۔ تو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے نتیجے میں پھر جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر قتال فی سبیل اللہ، یہ نئی منزل ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد جیسے پیرامڈ ہوتا ہے مصر کا، احرام مصر نیچے سے کتنا چوڑا، اوپر جاتے جائیں گے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اوپر جا کر وہ ٹاپ دکھا گے۔ بیس بہت چوڑا ہے جہاد کا، دعوت و تبلیغ بھی اس میں شامل ہے، بالحکمت بھی، بالموعظۃ الحسنہ بھی، جدال باللتی احسن بھی، اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے، بلکہ وہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات وہی ہے۔ اور پھر معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نظریاتی تصادم ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 15ویں سال جا کر وہ قتال کی شکل بن گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اب اللہ کے راستے میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ قتال نئی منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ تو نوٹ کر لیجئے، بلند ترین منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اور چونکہ یہ بلند ترین منزل ہے اسی لیے کہا گیا اسی سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے ان کی صف کو توڑ نہیں سکتا، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آج آپ کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے صفے باندھ کر جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کا نظام برپا کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے جب میدان جنگ میں آتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ تو بلند ترین منزل، نویں اہم ترین منزل، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا اور کود گئے نویں منزل پر، تو اول تو یہ کہ کہیں نیچے گریں گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے آپ کے، اور یا نمبر یہ ہے کہ آپ کا وہ جہاد قتال خالص نہیں ہوگا، وہ آپ کی نفسانیت کے لیے ہوگا، کوئی اپنا جوہر شجاعت دکھانے کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے، شجاعت، کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے کسی عصبیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ کی کوئی دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے کسی قبیلے کے ساتھ، اور اب صورت ایسی ہو گئی ہے کہ حضور بھی اس قبیلے کے خلاف کوئی مہم بھیج رہے ہیں۔ اب آپ بڑے زور شور کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کہ پرانی دشمنیاں جو ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت ملے گا، تو جا تو رہے مجاہدین کے ساتھ، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے، دل کے اندر جو نیت ہے وہ عصبیت کی ہے، وہ قبائلی جو آپ کے درمیان جو جنگ تھی یا قبائلی نفرت تھی، یہ اس کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے کہا گیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی نیت سے، مال ملے گا۔ ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، چاہے وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہا ہو، لیکن ہر شخص کا معاملہ اپنی نیت کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا مجاہد صرف وہ ہے من جاہد من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اس ایک غرض کے سوا کوئی غرض نہ ہو، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو،
کوئی حصول مال غنیمت کا مقصد پیش نظر نہ ہو، کوئی اپنی شجاعت اور بہادری کا جو ہے مظاہرہ کرنا پیش نظر نہ ہو. جب تک کہ ان چیزوں کی نفی نہیں ہوگی وہ جہاد ہے ہی نہیں. گویا کہ پہلی منزل کچی رہ گئی تھی آپ کی، آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. آپ کا نفس جب تک کہ اس حد تک نہ آ جائے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے جو ہے موٹیویٹ نہ کرے آپ کو، اس وقت تک تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن نہیں سکتے. تو یہ ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل. البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ انہی مراحل سے ہو کر گزرے گا، یہ 9 منزلوں میں سے ہو کر پہنچے گا، وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ خالص. جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں. کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی دوسرا کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اس میں دفاع کریں گے، وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں جان دینی شہادت ہے. جیسا کہ میں نے کہا مال کی اپنی حفاظت کرنا بھی شہادت ہے اگر اس میں جان دینی پڑ جائے، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے. وہ ہے دفاع کا، اپنا ملکی دفاع ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جہاد زندگانی سے ہم نے بات شروع کی، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، پھر اسٹرگل ٹو گیٹ یور فریڈم، یور رائٹس، اینڈ دین دی اسٹرگل ان دی نیم آف سم آئیڈیالوجی، in the name of some system of life. یہاں ایمان کی بنیاد پر جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی پھر 9 منزلیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ابتدائی منزل سے شروع کر کے اور ہدف اپنے سامنے رکھیں آخری منزل تک پہنچنے کا. درمیان میں موت آ جائے تو ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شمار ہوگا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. اگر کوئی شخص ابھی اس جہاد کے لیے پہلے قدم کے طور پر دین کا علم حاصل کر رہا ہے، صرف نیت یہ ہے کہ مجھے یہ جہاد کرنا ہے، یہاں تک جانا ہے، ظاہر بات ہے دین کے لیے میں کوئی کام کروں پہلے دین کو سیکھوں تو صحیح. لیکن اسی میں موت اس کی آ گئی تو اس لیے فرمایا من جاءہ الموت، حضور کی حدیث ہے، جس شخص کو موت آ گئی وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ ابھی علم کے حصول میں مصروف تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرے گا. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. نیت وہ ہو، عزم وہ ہو، ہدف وہ ہو. شروع یہاں سے کیا جا رہا اور اسی میں کسی درمیانی مرحلے پر موت آ گئی تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی نگاہ میں شمار ہوں گے. اور آپ کی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں، کوئی شخص مکے سے چل پڑا ہے مدینے ہجرت کی نیت سے، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو گیا. وہ تو نکل پڑا تھا گھر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے پہنچنے کے لیے ہجرت کی نیت کے ساتھ، راستے میں موت آ گئی، کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں مہاجر ہی شمار ہوگا اور ہجرت کا پورا اجر و ثواب اسے مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے. اور بالکل شروع کی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، اور جہاد نہیں تو جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید موحوب ہے. یہ جہاد فرض عین ہے، ہر حال میں زندگی کا، بندہ مومن کی زندگی کا ایک جزو لازم ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.